بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول درس نمبر 135 میں نماز جنازہ کے وجوب کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس میں وجوب نماز جنازہ کی عمر پر گفتگو ہوگی، واجبات نماز جنازہ کو بھی بیان کیا جائے گا، ان میں سے قیام کا جو وجوب ہے اس پر بھی جو متعلقہ احکام ہیں ان کو ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم نماز جنازہ کے احکام سے متعلق جو عبارت ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا الرابع الصلاۃ علیہ وتجب الصلاۃ علی کل من بلغ ای اکمل ستا ممن له حکم الاسلام من الاقسام المذکورۃ فی غسلہ علی الفرق المحکوم بکفرها من المسلمین۔ نماز جنازہ واجب ہے۔ الرابع چوتھا واجب جو مردگان کے احکام کی ترتیب چل رہی ہے تو اس میں سے چوتھا واجب الصلاۃ علیہ یعنی میت پر نماز پڑھنا ہے، جس کو نماز جنازہ بھی کہتے ہیں۔ وتجب الصلاۃ علی کل من بلغ ای اکمل ستا ممن له حکم الاسلام، واجب ہے نماز جنازہ علی کل من بلغ، ہر اس شخص کی میت پر نماز پڑھی جائے جو بالغ ہو چکا ہو، پہنچ چکا ہو، اے اکملہ کامل کر چکا ہو، ستن 6 سالوں کو۔ اگر مرنے والے کی عمر 6 سال مکمل ہو چکی ہو تو پھر اس پر نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے۔ عمر کے حوالے سے معلوم ہو گیا کہ ہر اس میت کی نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے جو بالغ اے اکمل ستن، جو 6 سال مکمل کر چکا ہو، 6 سالوں کو پہنچ چکا ہو۔ ممن لہ حکم الاسلام، 6 سال مکمل کر چکا ہو، ممن لہ حکم الاسلام، اور ان افراد میں سے ہو جن پر اسلام کا حکم لگایا جاتا ہے، یعنی مسلمان ہو یا جو مسلمان کے حکم میں ہوتے ہیں، تو 6 سالہ مسلمان کا نماز جنازہ واجب ہوگا۔ من الاقسام المذکورۃ فی غسلہ، ان اقسام میں سے کہ جن کو غسل میت کے شروع والی بات میں بیان کیا گیا تھا کہ مسلمان اور جو اس کے حکم میں ہوتے ہیں ان کا جو ہے غسل میت دینا واجب ہے۔ تو انہی اقسام جو حکم اسلام میں تھی، انہی اقسام کا بندہ اگر 6 سال مکمل کر کے فوت ہو تو پھر اس کو نماز جنازہ بھی واجب ہے۔ غسل میت میں کن افراد کو حکم اسلام میں شمار کیا گیا تھا؟ جو افراد حکم اسلام میں ہیں ان کو بیان کیا گیا تھا کہ مسلمان کا بچہ بھی مسلمان کے حکم میں ہے، مجنون، مسلمانوں کا جو مجنون اور پاگل ہوتا ہے وہ بھی مسلمان کے حکم ہے۔ مسلمان کے ہاتھ میں اسیر ہونے والا بچہ لقیط و دار الاسلام، یعنی مسلمانوں کے علاقوں میں اگر کوئی بچہ مردہ پایا جائے تو پھر وہ بھی کیا ہوگا؟ مسلمان ہوگا۔ ودار الکفر، اچھا دار کفر، کفرستان، کافروں کے علاقوں میں کوئی بچہ مردہ پایا جائے لیکن وہاں پر کوئی ایسا مسلمان رہتا ہو جس سے اس بچے کا پیدا ہونا ممکن ہو تو وہ بھی مسلمان کے حکم میں شمار ہوگا۔ عدل فرق المحکوم بکفرها من المسلمین، 6 سالہ مسلمان یا جو افراد مسلمان کے حکم میں ہیں وہ اگر فوت ہوتے ہیں تو ان کا جنازہ پڑھنا واجب ہے، سوائے ان فرقوں کے کہ جن کے کفر کا حکم لگایا جاتا ہے۔ مسلمان فرقوں میں سے جو جن کو کفر کا حکم لگایا جاتا ہے تو ان کا جنازہ واجب نہیں ہوگا۔
یہ اس کی مثال دی تھی کہ خارجی ناسبی جو ہوتے ہیں، جو جنگ کرتے ہیں ائمہ اہل بیت سے یا ان کو گالیاں نکالتے ہیں، بہت سنگین جرم ہے، اور اس کے لیے جو ہے پھر نماز بھی جنازہ واجب نہیں ہوگا اس کا۔ اب ہم اس اہم ترین مسئلے کی دلیلوں کی طرف مختصر اشارہ کریں گے۔ ہر مسلمان کا جنازہ واجب ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے شیعہ علماء فقہاء کے درمیان، اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ طلحہ بن زید کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، صلی علی من مات من اہل القبلہ وحسابہ علی اللہ، جو بھی مسلمان اہل قبلہ ہیں، قبلہ رو ہو کر نماز پڑھتے ہیں، ان پر نماز جنازہ پڑھو اور اس کا حساب کتاب اللہ پر ہے۔ خبر غزوان سکونی امام صادق علیہ السلام سے ہے، نبی اکرم نے فرمایا صلو علی المرجوم من امتی وعلی القاتل نفسہ من امتی لا تدعو احدا من امتی بلا صلاۃ، میری امت میں سے اگر کسی کو سنسار کر کے مارا گیا ہے اس پر بھی نماز جنازہ پڑھو، اور جو بندہ خودکشی کر لیتا ہے میری امت میں سے اس پر بھی نماز جنازہ پڑھو، میری امت میں سے کسی کو بغیر نماز جنازہ کے نہ دفناؤ۔ اچھا، شیخ مفید ابن حمزہ اور ابن ادریس اور ابو صلاح حلبی سے منقول ہے کہ نماز جنازہ مومن معتقد بالحق کے لیے خاص ہے، اور جو مخالف ہے اس کو انہوں نے کفر کا دعویٰ کیا ہے۔ ابن ادریس نے ولد الزنا کے علاوہ پر نماز کو خاص کیا ہے جنازہ کو، چونکہ وہ ولد الزنا کو کافر سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں قول ضعیف ہیں، چونکہ ان تمام کے مسلمان ہونے کی بحث بہت واضح ہے۔ تو ہر مسلمان پر نماز جنازہ واجب ہوگا، اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ عادل ہو، فاسق ہو، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہو یا صغیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہو، چونکہ روایات ساری کیا ہے، عموم رکھتی ہیں۔ ہاں، کافر پر نماز جنازہ جائز نہیں ہے، چونکہ نماز جنازہ کو مقید کیا گیا ہے اہل قبلہ اور امت پیغمبر کے ساتھ روایات میں، تو اس میں فرق نہیں ہے کہ کافر تحریہ ہو بالکل جناب علی، ملحد اور زندیق ہو، کسی خدا کو نہ مانتا ہو، یا مشرک ہو اہل کتاب میں سے، یا کوئی اور قسم ہو، حتی مرتاد کا بھی جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ اور جو غالی قسم کے لوگ ہیں، خارجی اور ناسبی قسم کے لوگ ہیں، اور ان کے کفر کا حکم لگایا جاتا ہے، تو وہ بھی نماز جنازہ کے حکم سے مستثنا ہوں گے۔ اچھا، اب عمر کتنی ہے؟ 6 سال۔ بس مسلمانوں کے بچوں کا بھی جنازہ واجب نہیں ہے مگر جب وہ 6 سال مکمل کر چکے ہوں، یہ مشہور نظریہ ہے۔ صحیح زرارہ بن اعین اور حلبی امام صادق علیہ السلام سے سئل عن الصلاۃ علی الصبی متی یصلی علیہ، کہ بچے پر نماز جنازہ کب واجب ہوتی ہے؟ فرمایا اذا عقل الصلاۃ، جب وہ نماز کو سمجھتا ہو، شعور رکھتا ہو۔ عرض کی متی تاجب الصلاۃ علیہ، تو اس پر نماز کب واجب ہوتی ہے؟ قال اذا کان ابن 6 سنین، جب 6 سالوں کا ہو کے فوت ہو جائے تو پھر اس پر نماز جنازہ واجب ہے۔ صحیح زرارہ بن اعین کوفی امام باقر علیہ السلام سے اما انه لم يكن يصلى على مثل هذا وكان ابن 3 سنين، فرمایا کہ یاد رکھو کہ 3 سالہ بچے پر جنازہ واجب نہیں ہوتا۔ كان علی علیہ السلام یامر به فیدفن ولا يصلى علیہ، امام علی علیہ السلام اس کو بغیر جنازے کے دفن کرنے کا حکم دیتے تھے۔ وَلَكِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا شَيْئًا فَنَحْنُ نَصْنَعُ مِثْلَهُ، لیکن کبھی لوگ اس پر جنازہ پڑھتے ہیں تو ہم بھی پڑھ دیتے۔ قُلْتُ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ، اس پر نماز جنازہ کب واجب ہے؟ فرمایا اذا عقل الصلاۃ وكان ابن 6 سنین، جب وہ نماز کا شعور رکھتا ہو اور 6 سالہ ہو۔ ابن ابی عقیل عمانی
فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ واجب نہیں ہوتی جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، یعنی 9 سالہ بچی اور 15 سالہ جو 16ویں سال میں داخل ہو چکا ہو تو وہ بچہ. ان کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ چونکہ نماز میت کے لیے استغفار ہے، دعا ہے، اور جو بالغ نہیں ہے تو اس کو تو دعا کی اور استغفار اور بخشش کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے تو گناہ ہی نہیں ہوتے. وَلِمُوَثَّقِ عَمَّارَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، اور امام صادق علیہ السلام سے عمار صاباتی کی موثق کا روایت ہے. عمار بن عمار صاباتی، اس میں سوال ہے عن المولود ما لم یجر علیہ القلم هل یصلی علیہ، ایک بچہ ہے جس پر قلم جاری نہیں ہوتا، یعنی بالغ نہیں ہوا ابھی تک، اس پر احکام کی ذمہ داری نہیں آئی، حال یصلی علیہ، کیا اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے اگر فوت ہو جائے؟ قال لا انما الصلاۃ علی الرجل والمرأة اذا جرى علیہما القلم، نماز جنازہ تو مرد اور عورت پر ہوتی جب ان پر قلم احکام جاری ہو چکا ہو، وہ مکلف ہو. اچھا، ابن جنید نے کہا ہے کہ نماز واجب ہوگی اس بچے پر بھی جو پیدا ہوتے ہی فوت ہو جائے، بے شک پیدا ہوتے ہی فوت ہو جائے. اگر پیدا ہوتے ہی اس نے رونے کی آواز نکالی تھی تو پھر اس پر نماز جنازہ واجب ہے. اس کی روایات وہ لے کر آتے ہیں صحیح عبداللہ بن سنان کوفی امام صادق علیہ السلام سے، فرمایا لا یصلی علی المنفوس وهو المولود الذی لم یستحل واذا استحل فصلی علیہ، اگر کوئی بچہ بغیر سانس لیے مر جاتا ہے اور اصلاً اس کی چیخ سنائی نہیں دیتی تو پھر جنازہ نہیں اس پر. واذا استحل فصلی علیہ، لیکن اگر وہ روتا ہے تو پھر اس پر جنازہ پڑھو. تو اس روایت سے استحباب مراد دیا جائے گا. یہ پہلا حکم تھا جس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے. اب ہم آتے ہیں واجبات نماز جنازہ کی طرح. فرمایا وواجبها القیام مع القدرت، نماز جنازہ کا پہلا واجب قدرت اور اختیاری صورت میں کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنی چاہیے. جب انسان کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہو تو واجب ہے کہ کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھے. فلو عجز عنہ، اگر انسان قیام سے عاجز ہو یعنی کھڑے ہو کر نماز جنازہ نہ پڑھ سکتا ہو، صلی بحسب المکنۃ کالیومیۃ، تو پھر جتنا امکان ہو اسی طرح پھر نماز جنازہ پڑھے. جیسے یومیہ نماز میں بھی قیام واجب ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں بھی عاجز ہو جائے تو پھر بیٹھ کر پڑھ لے، پھر لیٹ کر پڑھ لے، مختلف اس کے مراحل ہوتے ہیں تو ان کی طرف اشارہ ہے. وَهَلْ يَسْقُطُ فَرْضُ الْكِفَایَةِ عَنِ الْقَادِرِ بِصَلَاةِ الْعَاجِزِ، سوال ہے آیا ساقط ہو جائے گا نماز جنازہ کا فرض کفائی عن القادر، جو بندہ کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے اس سے فرض کفائی نماز جنازہ کا ساقط ہو جائے گا. بصلاۃ العاجز، اگر کوئی ایسا شخص اس پر نماز جنازہ پڑھ دے جو قیام سے عاجز ہے، یعنی بیٹھ کر اس کے اوپر اگر نماز جنازہ وہ پڑھ دے تو جو بندہ کھڑے ہو کر اس پر جنازہ پڑھ سکتا ہے اس سے وہ ساقط ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا. اچھا، نماز جنازہ یہ واجبات کفائی میں سے ہے، یعنی جب کوئی اس کو انجام دے دیتا ہے تو پھر دوسروں سے ساقط ہو جاتا ہے. اب اگر تو کوئی بندہ کھڑے ہو کر اس کو انجام دے تو پھر تو سب سے ساقط ہو جائے گا. لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس کو کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک عاجز عن القیام شخص نے جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اس نے جا کے بیٹھ کر یا لیٹ کر اس کا جنازہ پڑھ دیا. تو آیا اس کے نماز جنازہ پڑھنے سے جو بیٹھ کر پڑھی گئی ہے دوسروں سے وہ فرض کفائی ساقط ہو جائے گا جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں جنازہ؟
نظر، اس میں اشکال ہے، دو جہات ہے اس میں، من صدق الصلاۃ الصحیحۃ علیہ، اس جہت کو دیکھا جائے کہ نماز صحیح اس پر صدق آتی ہے، یہ جو بیٹھ کر نماز جنازہ پڑھنے والے نے پڑھی ہے تو اس کا واجب یہی تھا کہ وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، اس میں قدرت نہیں تھی کھڑے ہونے کی، تو جب اس نے نماز جنازہ پڑھی ہے تو اس کو صحیح نماز جنازہ کہتے ہیں۔ جب ایک صحیح نماز جنازہ پڑھی گئی تو دوسروں سے پھر ساکت ہو جانی چاہیے، اگرچہ کہ وہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں۔ وَمِن نَقْصِهَا عَنْهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْكَامِلَةِ، اور دوسری جہت ہے کہ وہ نماز جنازہ جو بیٹھ کر پڑھی گئی ہے وہ کافی نہ ہو، کیونکہ وہ ناقص ہے نماز جنازہ جو پڑھی گئی ہے، عنہ یعنی قیام کے ساتھ جو نماز واجب تھی اس کی نسبت یہ کم ہے، یعنی نماز جنازہ جو بیٹھ کر پڑھی گئی ہے یہ نقص رکھتی ہے، اس میں کمال نہیں ہے۔ قادر کی نماز جو ہے جو کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے اس کی نسبت یہ ناقص ہے، مع القدرت علی الکاملۃ، کہ جب نماز کامل پر قدرت موجود ہے تو پھر اگر اس کو ناقص انجام دیا جائے تو وہ کافی نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح اس کی تحلیل ہوگی کہ وجوب ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ نماز کاملہ پر قدرت کی صورت میں عاجز کی نماز ناقص ہے قادر کی نماز سے، اور نماز میت اس وقت ساقط ہوگی جب کامل ہو۔ اور پہلا احتمال کیا تھا کہ وجوب ساقط ہو جائے کیونکہ صلاۃ صحیحہ صادق آتی ہے عاجز کی نماز پر، یعنی عاجز کی نماز باطل نہیں ہے بلکہ صحیح ہے، اور صحیح ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ دوسروں سے ساقط ہو جائے، کیونکہ واجب کفائی ہے، اور واجب کفائی اگر صحیح طور پر انجام پا جائے تو دوسروں سے ساقط ہو جاتا ہے۔ وَتَوَقَّفَ فِي الذِّكْرَ لِذَلِكَ، اسی وجہ سے شہید اول نے اپنی کتاب ذکر اشیاء میں توقف کیا ہے، یعنی کسی ایک طرف کا فتویٰ نہیں دیا۔